بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم فعل ماضی اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ جو کام فعل کو ہی کام کہا جاتا ہے۔ کام اور فعل دونوں مترادف ہیں۔ جو کام فعل گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں، یعنی ایسا کام جو گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے اس کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ اور فعل ماضی کی اقسام 6 ہیں۔ فعل ماضی کی اقسام آپ نے پڑھا کہ جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس کی فعل کی جملہ اقسام کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ جملہ مطلب ساری کی ساری جملہ اقسام کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ ان قسموں کو درج ذیل مثالوں سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک ایک قسم کی ایک ایک مثال ہے۔ پہلی قسم کی مثال وحید نے سبق پڑھا۔ دوسری مثال وحید نے سبق پڑھا ہے۔ وحید نے سبق پڑھا تھا۔ وحید نے سبق پڑھا ہوگا۔ وحید سبق پڑھتا تھا۔ اگر وحید سبق پڑھتا، کاش وحید سبق پڑھتا۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ ان سب میں وحید نے پڑھنے کا کام اگرچہ گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی میں کیا، لیکن پھر بھی صورتحال میں تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے۔ تو اب ان کی قسموں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی قسم ہوتی ہے ماضی مطلق۔ پہلے جملے میں پڑھا ایسا کام ہے جو بے شک گزرے ہوئے زمانے میں ہوا، مگر یہ معلوم نہیں کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا وقت گزرا ہے یا زیادہ۔ یعنی وحید نے سبق پڑھا، کب پڑھا؟ تھوڑی دیر پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 1 سال پہلے یا 1 منٹ پہلے، یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ گویا یہ فعل مطلق یا محض، مطلق اور محض بھی آپس میں مترادف ہیں، گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ گرامر میں ایسے فعل کو فعل ماضی مطلق کہتے ہیں، یعنی وہ فعل جو صرف گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے لیکن زمانے کا اس لحاظ سے تعین نہ کرے کہ اس کو کتنا وقت ہو چکا ہے۔ ماضی قریب دوسرے جملے میں پڑھا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پڑھنے کا کام قریب یعنی نزدیک گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ گرامر میں ایسے فعل کو فعل ماضی قریب کہتے ہیں۔ ماضی بعید تیسرے جملے میں پڑھا تھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پڑھنے کا کام دور کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ گرامر میں ایسے فعل کو فعل ماضی بعید کہا جاتا ہے۔ چوتھے جملے میں ماضی شکیہ چوتھے جملے میں پڑھا ہوگا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پڑھنے کے کام میں کچھ شک ہے، یعنی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ پڑھنے والے نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ گرامر میں ایسے فعل کو فعل ماضی شکیہ کہتے ہیں۔ پانچواں جملہ تھا وحید سبق پڑھتا تھا۔ پانچویں جملے میں پڑھتا تھا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پڑھنے کا کام ختم نہیں ہو گیا بلکہ پڑھنے کا کام جاری تھا، یعنی گزشتہ زمانے میں یہ کام ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا۔ تو ایسا فعل جس میں گزشتہ زمانے کی کوئی روٹین یا عادت یا کسی کام کے مسلسل ہونے کا ذکر ہو اس کو ہم فعل ماضی استمراری کہتے ہیں۔ ماضی کی چھٹی قسم ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ ہے۔ جملے میں پڑھتا، کاش کا فعل شرط اور آرزو دونوں معنوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ گرامر میں اسے ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ کہتے ہیں۔